मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में मैं पास्टर ज़ैन एल्बर्ट तमाम शाइन स्टार टीवी देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा दिल सबसे पहले खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के लिए शुक्रगुजार है जो अपने खादमों को अंजील के लिए, बशारत के लिए और मसीह की बादशाही की वुसअत के लिए खर्च और इस्तेमाल करता है। मेरा दिल अपने मुनज्जी खुदावंद मसीह के लिए नहायत शुक्रगुजारी से भरा है। इसके साथ साथ मैं पास्टर आशिर मंशा और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज इस प्रोग्राम में आकर आपके साथ खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, खुदा के कलाम की बातों को जो ला तब्दील हैं, खुदा का कलाम जो अटल है, जो रोशनी है, चिराग है, आप लोगों के साथ मिलकर शेयर कर सकूं। सो मैं आप सबों को मसीह यस्सु में सलाम पेश करता हूं। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों लेंट सीज़न में से गुज़र रहे हैं, रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और कुछ दिन के बाद हम मसीह के जी उठने को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और अटल सच्चाई है। इस सच्चाई को कोई तब्दील नहीं कर सकता कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो जल्द बादलों पर आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। सो मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम लेंट सीज़न में से गुज़र रहे हैं, हम रोज़ों के अयाम में से गुज़र रहे हैं। सो आई वांट टू टॉक ऑन फास्टिंग। मैं भी इसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि हम रोज़े के बारे में मिलकर सीखें। सो अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, इस वक्त अगर आप टीवी स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं तो मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील निकालिए। ये पहाड़ी वाज है जहाँ पर मसीह तालीम दे रहा है। उसका 6वां बाब है और उसकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत मैं आज आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। सो खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सो मैं जब इस सरमन को स्टडी कर रहा था, इसे मेडिटेट कर रहा था, तो लफ्ज़ रोज़ा जो इन दिनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए जो यूनानी वर्ड इस्तेमाल हुआ वो है नाइस्टेओ, जिसका मतलब है खाने पीने से इज्तनाब करना, बाज रहना, खाने से अलग रहना, परहेज करना, खाने से दूर रहना और भूखा रहना इस लफ्ज के मानी है। यहां पर मसीह खुदावंद रोजे के बारे में तालीम देते हुए पहाड़ी वाज में हमें नजर आते हैं। इससे पहले अगर हम चले जाएं तो मसीह ने बड़े डिटेल के साथ दुआ के बारे में तालीम दी है और दुआ की तालीम देने के फौरन बाद वो रोजे की तरफ अपनी बातचीत को मोड़ते हैं या उसका रुख उस तरफ करते हैं। तो मैं इस बात को देख रहा था और सोच रहा था कि दुआ के फौरन बाद रोजे की तालीम है। इसका मतलब यह है कि दुआ के बगैर रोजा नामुकम्मल है और रोजे के बगैर दुआ पावरफुल कम हो जाती है। लेकिन अगर रोजा और दुआ साथ मिलकर जब की जाती है तो इसमें और ज्यादा पावर आ जाती है, इसमें अट्रैक्शन आ जाती है।
مضبوطی آ جاتی ہے، پائیداری آ جاتی ہے، دعا میں اثر آ جاتا ہے۔ جب دعا روزے کے ساتھ کی جاتی ہے تو دعا پہاڑوں کو زیر کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ جب دعا اور روزہ مل کر، یہ ہتھیار ہیں، بیسیکلی یہ ویپنز ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، اور ہم ان ہتھیاروں کو استعمال کر کے ابلیس کے کلوں کو ڈھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی دعائیہ زندگی ہے، آپ کی زندگی میں روزہ ہے، آپ روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی میں معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور خدا کے بڑے لا تبدیل کام آپ دیکھیں گے خدا آپ کی زندگی میں کرے گا۔ میں بہت ساری ایگزامپلز آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں خادموں نے، لوگوں نے، بادشاہوں نے، رعایا نے روزے رکھے اور خدا نے اپنے منصوبے تبدیل کر دیے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس کے کانٹیکسٹ میں جانا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی یہاں پر دو طرح کا روزہ مسیح بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ روزہ جو ریاکار، جو فقی اور فریسی رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں، اور دوسرا روزہ وہ ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے، دوسرا روزہ وہ ہے جو خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، دوسرا روزہ وہ ہے جو خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے۔ تو مسیح دو طرح کے روزے کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم یہودی روایات کو دیکھیں تو یہودیوں میں روزے کی بڑی اہمیت تھی۔ کلام مقدس کے مطابق روزے کا مطلب انکساری ہے، اپنی میں کو ختم کرنا، اور اس کا مطلب ہے خدا کے سامنے عاجز ہو جانا۔ میں اسے پڑھ رہا تھا اور میں نے پڑھا کہ یہودی مختلف وجوہات کی بنا پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ نمبر 1 ماتم کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 2 وہ گناہ کے کفارے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 3 افسردگی میں روزہ رکھتے تھے۔ اور نمبر 4 قومی توبہ کے موقع پر وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں کہ گناہ کے کفارے کے لیے تو ہمیں داؤد کی بڑی مثال ملتی ہے۔ جب اس سے گناہ ہوا ہے، جب وہ گناہ میں گر گیا تو اس نے روزہ رکھا کہ خدا اسے معاف کرے، خدا اس کے گناہ کو بھول جائے، اس نے روزہ رکھا گناہ کے کفارے کے لیے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ افسردگی میں تو نہمیہ کی بڑی زبردست اگزامپل ہمیں ملتی ہے۔ جب لوگ واپس آئے ہیں تو نہمیہ نے ان سے حال دریافت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ واپس گئے ہیں اسیری سے، ان کا کیا حال ہے یروشلم میں۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یروشلم کے پھاٹک آگ سے جل رہے ہیں اور فصیل ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور وہاں پر لکھا ہے نہمیہ کے پہلے ابواب میں کہ نہمیہ خاکسار ہو گیا، اس نے دعا کی، اس نے روزہ رکھا، وہ زاروں قطار خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر روتا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیاوی بادشاہ ارتکششتہ بادشاہ کے سامنے جاتا اور اپنا مدعا پیش کرتا، وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے قدموں میں بیٹھ گیا، وہ خداوندوں کے خدا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ آپ دنیاوی بادشاہوں کے سامنے جائیں، آپ کو حقیقی اور ابدی بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد قومی توبہ کے موقع پر ہمیں یونا کی کتاب میں ذکر ملتا ہے نینوا کا، جہاں پر خدا نے یونا کو بھیجا اور لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، روزہ رکھ لیا، بادشاہ نے روزہ رکھا، ہر ایک شخص نے جو اس ملک میں تھا انہوں نے روزہ رکھا، اور خدا نے اپنا قہر جو ہے وہ دھیما کیا، خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہاں پہاڑی واز میں یسوع مسیح لوگوں کو پہلے دعا کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد روزے کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں، جس طرح میں نے اپنے سرمن کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ دعا اور روزے کا ایک زبردست کنیکشن ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، دعا اور روزہ مل جاتے ہیں، تو خداوند کی حضوری، خداوند کے عجیب کام آپ کی زندگی میں رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزہ ایک روحانی ہتھیار ہے جو خدا نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ ویپن ہے۔ میں کہتا ہوں ایماندار کے پاس اس سے بڑا اور کوئی زبردست، اس سے بڑا اور کوئی پاورفل اور اس سے زبردست اور کوئی قیمتی ہتھیار نہیں ہو سکتا،
किसी भी चर्च की जो बेदारी है वो उस चर्च के खादम की दुआ और रोजे की जिंदगी पर डिपेंड करती है। जितना खादम दुआ करने वाला होगा, जितना खादम रोजे रखने वाला होगा, उतना कलीसिया तरक्की करती चली जाएगी। फील्ड से मौजज़ात की सदाएं आएंगी, मुर्दे जिंदा होंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे और अजीब काम कोड़ी पाक साफ होते चले जाएंगे, बदरूहें निकलती चली जाएंगी। जब खादम और कलीसिया मिलकर दुआ में, रोजे में एक हो जाते हैं तो फिर खुदा का आसमान उनके लिए खुल जाता है। तो ये हथियार है, ये बेहतरीन हथियार है। मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं, ये हथियार हर एक ईमानदार के पास है। आपको करना क्या है? आपको इसको इस्तेमाल करने की मशक करनी है, आपको इसको इस्तेमाल करना सीखना है, आपको इसको चलाना सीखना है। और जिस दिन आपको ये हथियार चलाना आ गया, उस दिन आप फतह पाएंगे, क्योंकि खुदा ने हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है। अक्सर औकात लोग रोजे की मशक के बगैर ही इस हथियार को इस्तेमाल करते हैं। मसीह यीशु ने एक बार फिर ज़रूरत महसूस की कि फ़की फरीसियों को ये बताया जाए कि रोज़ा है क्या और रोज़े के मानी क्या हैं, और रोज़ा बेसिकली है क्या, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसीह ने इस बात की ज़रूरत समझी कि फ़कीयों फरीसियों को बताया जाए कि असल में रोज़ा क्या है, क्योंकि इनके रोज़े सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होते थे। जो लफ्ज़ फ़की और फरीसी, रियाकार जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह, रियाकार जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में वो लफ्ज़ है हिपोक्रेटिस, जिससे आपका इंग्लिश वर्ड हिपोक्रेसी भी निकला है। यानी ये एक ड्रामाई लफ्ज़ है। उस वक्त प्रोग्राम्स हुआ करते थे, टैबलो हुआ करते थे, ड्रामे हुआ करते थे, और उसमें एक ही शख्स होता था, वो अलग अलग तरह के फेसेस लगाकर, मास्क पहनकर लोगों के सामने आ जाता था और लोगों को एंटरटेन किया करता था। तो ये लफ्ज़ वहीं रूटेड है कि जिस तरह वो अपने फेस बदल लेते हैं, अपने चेहरे बदल लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, इसी तरह रियाकार भी, रियाकारी करता है, मास्क पहन लेता है, वो हर तरह के करैक्टर में ढलने की कोशिश करता है। वो ईमानदारों के सामने ईमानदार बन जाता है, वो गुनाहगारों के सामने गुनाहगार बन जाता है। उसका करैक्टर घर में कुछ और है, उसका करैक्टर चर्च में कुछ और है, उसका करैक्टर उसकी जॉब प्लेस पर कुछ और है। लेकिन मसीह कह रहा है कि तुम रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास मत करो। भेष बदलने वाला, मकरू काम करने वाला, ऐसा शख्स जो अदाकारी करता हो, बिगाड़ पैदा करने वाला, दो तरह की शख्सियत का मालिक, मसीह इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि तुमने रियाकारों वाला, जिनकी शख्सियत दोहरी शख्सियत है, ड्यूल पर्सनैलिटी है, हमें अपनी शख्सियत को मसीह जैसी शख्सियत बनाना है। यह हकीकी रोजा है। सो यहां पर रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मैं यहूदी रवायात को पढ़ रहा था और मैंने एक और रिवायत वहां पढ़ी कि यहूदी तीन मकासद के तहत रोजे रखा करते थे। नंबर 1, कि वो खुदा की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवा सकें, यानी खुदा के सामने हाईलाइटेड हो सकें, नजर आ सकें, सामने आ सकें कि हमने रोजा रखा हुआ है। और मेरे ख्याल से आज के दौर में भी कलीसियाओं में कुछ इस तरह का रुझान पाया जाता है। अक्सर जब हम रोजा रखते हैं या दुआ रोजे में ठहरते हैं तो दूर से ही हमें खादम भी पहचान लेता है, हमें कलीसिया भी पहचान लेती है कि हम दुआ और रोजे में ठहरे हुए। लेकिन याद रखिए कि मसीह आज इस कलाम में इस बात की नफी कर रहा है। वो कह रहा है कि अपना चेहरा उदास मत करो, अपनी सूरत मत बिगाड़ो। सो ये पहला मकसद था जिसके तहत यहूदी रोजा रखता था, कि वो खुदा की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर सके। दूसरी बात, वो ये साबित करना चाहते थे कि उनकी तौबा हकीकी तौबा है, यानी वो हकीकी रोजा रख रहे हैं। जो रोजा वो रखते हैं वो रोजा ठीक है, बाकी जो दूसरे रोजा रखते हैं वो ठीक नहीं है, वो दूसरे रोजे की नफी किया करते थे। और तीसरा बड़ा दिलचस्प,
ایک عام آدمی اتنے روزے نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی دینداری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسے لوگ رکھے ہوئے تھے جو ان کے بہاف پر روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی روزے کی ضرورت اس شخص کو ہے لیکن اس کے بہاف پر کوئی اور روزہ رکھتا ہے. تو میرے خیال سے کہ جو شخص اس کے بہاف پر روزہ رکھتا ہوگا خدا اس کو برکت دے دیتا ہوگا. تو اس طرح کے رجحانات اس دور میں پائے جاتے تھے. اب 3 چیزوں کی بات یہاں پر کی گئی ہے. نمبر 1 کہ وہ بال بکھیرتے ہیں اور بازاروں میں چلے جاتے ہیں، میں اس پر آؤں گا آگے. دوسری بات، ان کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی یعنی میلے کپڑے. اور تیسری بات، ان کے چہرے سفید ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ انہیں کمزور جانیں، لوگ انہیں ویک جانیں کہ روزے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہے، ان کا چہرہ اداس ہے، ان کے چہرے پر مایوسی آ گئی ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے، تاکہ دور سے ہی لوگ انہیں روزہ دار جانیں. یہودی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. سوموار اور جمعرات کو یہودی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اور ان 2 دنوں میں خاص یہودیوں کے بازار لگا کرتے تھے، جس طرح آپ کے بازار لگتے ہیں. ان 2 دنوں میں یہودیوں کے خاص بازار لگا کرتے تھے اور وہ روزہ بھی انہی 2 دنوں پر رکھتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ یہودی اپنے سٹال لگا کر، چیزیں لگا کر اور اسی طرح اپنے بال بکھیر کر، چہرہ اداس کر کے، کپڑے گندے پہن کے ان سٹالز پہ بیٹھ جاتے تھے. اب جو لوگ گزر رہے ہوتے تھے شاپنگ کرنے کے لیے، وہ یہ دیکھ کر کہ یار اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے گندے ہیں، اس کا چہرہ اداس ہے، اس کا مطلب یہ فاسٹنگ میں ہے، یہ روزے میں ٹھہرا ہوا ہے. یار اس سے چیز خرید لیتے ہیں، اس سے سامان لے لیتے ہیں، چلو اس کی کچھ ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ یہ روزہ دار ہے، یہ روحانی آدمی ہے. اسی لیے مسیح نے یہاں پر کہا کہ تم، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. اب انہوں نے اپنا چہرہ اداس کیا ہوا ہے، کپڑے گندے پہنے ہوئے ہیں، بال بکھیرے ہوئے ہیں، تاکہ آتے جاتے لوگ بازاروں میں، کیونکہ سوموار اور جمعرات کو بازار لگنے ہیں، سٹال لگنے ہیں، اس لیے لوگ ان کو روزہ دار جانیں اور روزہ دار جاننے کی وجہ سے ان کے سٹال سے چیزیں خریدنا شروع ہو جائیں. لیکن مسیح کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لفظ اجر جو یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ بیسیکلی ایک بزنس ورڈ ہے، یعنی ایسا شخص جو ہائر کیا گیا ہے اور ہائر کرنے کے بعد جو کام اس نے جتنی جاں فشانی اور لگن کے ساتھ کیا ہے اس کو اس کا اجر ملے گا. اور یہ لفظ جو اجر ہے یہ منفی اور مثبت دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر پنشمنٹ ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر ریوارڈ ہے، لیکن اجر ہے دونوں کے لیے، منفی معنوں میں بھی ہے اور مثبت معنوں میں بھی ہے. تو مسیح یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی آلریڈی ان کو ان کا اجر مل گیا جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے بال بکھیرے، چہرہ اداس کیا، کپڑے گندے کیے تاکہ بازاروں میں آتے جاتے لوگ ان کو روزہ دار جانیں. یہ ہے یہودیوں کا، یہ ہے وہ روزہ جو فقیوں فریسیوں کا روزہ ہے. لیکن پھر اس کے بعد مسیح کہتے ہیں 17 آیت میں، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. اب یہ ساری چیزیں یاد رکھیے، ہر روز ایک یہودی آدمی کا یہ دستور ہوتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں سے نکلنے سے پہلے اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتا تھا، اپنا منہ دھویا کرتا تھا، کپڑے صاف ہوتے تھے اور وہ طہارت کا بہت خیال رکھتے تھے، پاکیزگی کا بہت خیال رکھتے تھے. ہیکل میں جانے کے لیے، چرچ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرتے تھے، اپنا منہ دھوتے تھے، بال بناتے تھے، کپڑے صاف پہنتے تھے. تو مسیح یہاں پر بیسیکلی ہائی لائٹڈ کر رہے ہیں کہ تو سب کچھ اپنے معمول کے مطابق کرنا. جب تو روزہ رکھے گا تو ان کی طرح بال بکھیرنا نہیں، بلکہ تو اپنے بالوں میں تیل ڈال کر کنگھی کرنا، اپنے بال بنانا. تو چہرہ اداس کرنے کے بجائے روز کی طرح، جس طرح تو روز اپنا منہ دھوتا ہے، روزے والے دن بھی اپنا منہ دھونا اور اپنے کپڑے صاف، جس طرح تو روز صاف کپڑے پہنتا ہے اسی طرح صاف پوشاک پہننا. اور پوشیدگی میں پھر آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا.
یاد رکھیے کبھی کبھی ہم ان دنوں ہم گزر رہے ہیں روزوں کے ایام میں سے، اور اس طرح کی چیزیں اکثر کلیسیاؤں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں بطور خادم، لیکن مسیح آج اس کے بالکل برعکس تعلیم دے رہا ہے۔ میرا دل خوش ہوا، میرا دل شادمانی سے بھر گیا جب میں نے اس پیسج کو سٹڈی کیا، جب میں اس میں ڈیپ گیا کہ 2 طرح کا روزہ ان 3 آیات میں مسیح بیان کرتا ہے۔ اور پھر اگر زبردست بات یہ کہ اس کے فوراً بعد آسمانی خزانے کے بارے میں مسیح تعلیم دیتا ہے، یعنی ہمارا اجر زمین پر نہیں ہے، ہمارا اجر آسمان پر ہے، ہماری کمک آسمان سے آتی ہے، ہماری مدد آسمان سے آتی ہے۔ پہلا روزہ جو مسیح نے بتایا کہ ریاکاروں کی طرح جو روزہ ہے اس میں صورت وہ اداس کر لیتے ہیں، چہرہ بگاڑ لیتے ہیں، پوشاک گندی پہن لیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس دوسری جانب بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، ہمارا خدا جو پوشیدگی میں کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آسمانی باپ ہے۔ ہم کبھی کبھی لوگوں کے سامنے ہائی لائٹڈ ہونا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے رہنا چاہتے ہیں، لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کروانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں آج کہ لوگ آپ کو جانے یا نہ جانے، لوگ آپ کو پہچانے یا نہ پہچانے، لوگ آپ کی تعریف کریں یا نہ کریں، آپ کا آسمانی باپ جو پوشیدگی میں آپ کو دیکھتا ہے وہ آپ کو بدلہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کے دل پر نظر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جو میں آپ کو روحانی اور جسمانی میں آپ کے ساتھ آج یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ روزہ روحانی طور پر آپ کو متحرک کر دیتا ہے، روزہ روحانی طور پر آپ کے اندر ایک تحریک پیدا کر دیتا ہے، روزہ آپ کے اندر روحانی چمک کو، روشنی کو پیدا کر دیتا ہے، آپ کو خدا کے قریب لے آتا ہے، ریلیشن شپ میں خدا کے ساتھ مضبوطی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ روزہ غنودگی کو دور کرتا ہے، سستی کو دور کرتا ہے، دعائیہ زندگی میں مددگار ثابت ہوتا ہے، کسی بھی مشکل پریشانی میں خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے زبردست ہتھیار کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور میرے خیال سے کہ ہمیں روحانی طور پر اور جسمانی طور پر روزے کی مشق کرتے رہنا چاہیے۔ میں یہاں پر اپنے اس سرمن کے اختتام پر آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لینٹ سیزن میں سے گزر رہے ہیں، جب آپ روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیے ریاکاروں والا روزہ نہیں رکھنا کہ لوگ آپ کو روزے دار جانے۔ ہوتا کیا ہے، جیسے ہی روزے شروع ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے چہرے اداس ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے مایوس سے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی داڑھی بڑی ہو جاتی ہے تاکہ وہ اس بات کو ظاہر کر سکیں کہ ہم لینٹ سیزن میں سے گزر رہے ہیں، ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ روزہ جس کی مسیح تعلیم دے رہے ہیں، وہ روزہ جس کے بابت مسیح یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں پوشیدگی میں جانا ہے، اکیلے میں جانا ہے۔ یاد رکھیے جب آپ پوشیدگی میں خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے تو خدا ساری دنیا کے سامنے آپ کو برکات دے گا، اور وہ دعائیں، وہ روزے جو آپ نے پوشیدگی میں رکھے ہوں گے، خدا ان کی برکات اور ان کے سارے جو برکات آپ کے لیے خدا نے رکھی ہیں ان روزوں کے دعاؤں کے وسیلہ سے خدا ساری دنیا کے سامنے لے آئے گا۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر اس لینٹ سیزن میں آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ دعا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو پوشیدگی میں چلے جائیے، خدا کے ساتھ وقت گزاریے، مسیح کے ساتھ وقت گزاریے، اور وہ روزے جو مسیح نے ہمیں آج یہاں پر تعلیم دی ہے وہ روزہ مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر، پوشیدگی میں بیٹھ کر گزاریے۔ خداوند مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ میں گاڈ بلیس یو۔ دیکھتے رہیے شائن سٹار۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تعظیم کرتا ہوں یسوع ناصری کے نام سے خداوند، آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند، جو خداوند تیرے روح القدس کی رہنمائی میں ہم نے سیکھا ہے۔ باپ آسمانی، تیری منت ہے کہ یسوع کے نام سے خداوند ہمیں وہ روزہ رکھنا خداوند سکھا دے جس کی بابت تو تعلیم دیتا ہے خداوند۔ ہمیں پوشیدگی میں اپنے قدموں میں بیٹھنا خداوند، ہمیں پوشیدگی میں اپنے ساتھ وقت گزارنا سکھا دے تاکہ ہم خداوند تیرے نظر میں مقبول ٹھہر سکیں۔ جتنے لوگ اس وقت ٹی وی اسکرین پر مجھے دیکھ رہے ہیں خداوند، ان روزوں کے ایام میں ہمیں برکت دے، اور خداوند ہم جلد خداوند مل کر تیرے بیٹے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو مل کر سیلیبریٹ کریں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، مسیح خداوند کے نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ کیپ واچنگ شائن سٹار۔